مورخوں نے لکھا ہے کہ دشمن کے جن آدمیوں کو زندہ پکڑ کر لایا جا رہا تھا، انہیں خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے قصیب کے کنارے لے جاتے اور ان کے سر اس طرح کاٹ دیے جاتے کہ سر دریا میں گرتے تھے۔ ان کے دھڑ اس طرح کنارے پر پھینکے جاتے کہ ان کا خون دریا میں جاتا تھا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ہزاروں کے حساب سے تھی۔ غیر مسلم مورخوں اور مبصروں نے خالد رضی اللہ عنہ کے اس حکم کو ظالمانہ فعل کہا ہے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ انہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ وہ کفار کے خون کا دریا بہا دیں گے۔ دریا کے اوپر بند بندھا ہوا تھا جس نے دریا کا پانی روکا ہوا تھا، اس لیے خون دریا میں جمتا جا رہا تھا۔ کسی نے خالد رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ خون کا دریا صرف اس صورت میں بہے گا کہ بند کھول دیا جائے، چنانچہ بند کھول دیا گیا۔ جب اتنا زیادہ خون پانی میں ملا تو پانی سرخ ہو گیا اور خون کا دریا بہنے لگا، اس لیے تاریخ میں اس دریا کو دریائے خون لکھا گیا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے بچ نکلنے والوں اور ہتھیار ڈالنے والوں کا قتل عام اس لیے کرایا تھا کہ یہ سپاہی ایک جنگ سے بھاگ کر اگلی جنگ میں پھر آمنے سامنے آ جاتے تھے۔ اس کا علاج خالد رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ دشمن کے کسی ایک بھی سپاہی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ 3 دن آتش پرستوں اور عیسائیوں کو قتل کیا جاتا رہا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ملا کر دریائے خون کی جنگ میں جو آتش پرست اور عیسائی مارے گئے، ان کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ شہنشاہ فارس اردشیر جو نوشیروان عادل کا پرپوتا تھا، ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا جو شاہی طبیبوں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتے تھے کہ پے در پے 3 شکستوں کا یہ صدمہ ہے، لیکن صدمہ آخر جسمانی مرض کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس کا علاج دوائیوں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ دوائیوں کو نہیں بلکہ دوائیاں اسے کھا رہی ہوں۔ اردشیر پر خاموشی طاری ہو گئی۔ وہ جو اپنے وقت کا فرعون تھا، سحر کے دیے کی طرح ٹمٹما رہا تھا۔ طبیب اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ اردشیر تک جنگ کی کوئی بری خبر نہ پہنچے، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ وہ جب بولتا تھا تو یہی بولتا تھا کہ آگے کی کیا خبر ہے، خبریں اچھی آ رہی ہیں۔ طبیب جو ہر وقت حاضر رہتا تھا اسے جواب دیتا اور اسے صدمے سے بچانے کے لیے کبھی کہتا مسلمان پچھتا رہے ہیں، وہ کسی دیو کو چھیڑ بیٹھے ہیں، کبھی کہتا فارس کی شہنشاہی ایک چٹان ہے، اس سے جو بھی ٹکرایا اس نے اپنا سر پھوڑ لیا، اور کبھی اس کی چہیتی ملکہ یہ کہہ کر اس کا دل مضبوط کرتی، عرب کے بدو کسرا کے جاہو جلال کتاب نہیں لا سکتے۔ ان تسلیوں اور حوصلہ افزا الفاظ کا کسرا اردشیر پر دوائیوں کی طرح الٹا ہی اثر ہو رہا تھا۔ اس کی خاموشی نہ ٹوٹ سکی اور اس کے چہرے پر اداسیوں کی پرچھائیاں کم ہونے کی بجائے گہری ہوتی گئیں۔ اس کی من پسند رقاصہ نے اس کے سامنے حسین ناگن کی طرح اپنے جسم کو بہت بل دیے۔ اس نے اپنا جسم نیم عریاں کیا، اردشیر کے علیل چہرے پر اپنے عطر بیز ریشم جیسے ملائم بالوں کا سایہ کیا، پھر عریاں ہو کر رقص کی اداؤں سے کسرا کے روگی وجود کو سہلانے کے جتن کیے، مگر ایسے لگتا تھا جیسے مورنی جنگل میں ناچ رہی ہو اور ناچ کا طلسم جنگل کی ہواؤں میں اڑتا جا رہا ہو۔ اس کی پسندیدہ مغنیاں جو اردشیر کو مسحور کر لیا کرتی تھی، اس کا سحر بھی رائگا گیا۔ یہ رقاصہ اور مغنیاں فارس کے حسن کا شاہکار تھے۔ فارس کا حسن تو کسرا کے حرم میں پھولوں کی طرح کھلا ہوا تھا، ان پھولوں میں ادھ کھلی کلیاں بھی تھیں۔ اردشیر ان مخملے جسموں کی بو باس سے مدہوش رہتا تھا، مگر اب ایک ایک کو اس کی تنہائی کا ساتھی بنایا گیا، مگر اردشیر نے کسی کو بھی قبول نہ کیا۔ اس کے سرد جسم میں نوخیز جوانی کی تپش ذرا سے بھی حرارت پیدا نہ کر سکی۔ بیکار ہے، سب بیکار ہے، ملکہ نے باہر آ کر اس بوڑھے شاہی طبیب سے کہا، جس کے متعلق فارس کے کونے کونے تک مشہور تھا کہ اسے دیکھ کر موت بھی منہ موڑ لیتی ہے۔ ملکہ نے رندھی ہوئی آواز میں اسے کہا، کیا آپ کا علم اور تجربہ بھی بیکار ہے؟ کیا یہ محض ڈھونگ ہے؟ کیا آپ کسرا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نہیں لا سکتے؟ کون کہتا ہے کہ آپ موت کا منہ موڑ دیا کرتے ہیں؟ زرتشت کی رحمتیں ہوں تجھ پر ملکہ فارس، بوڑھے طبیب نے کہا۔ نہ کسی کی موت میرے ہاتھ میں ہے، نہ کسی کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ میں زندگی اور موت کے درمیان کمزور سی ایک دیوار ہوں۔ موت کے ہاتھ اتنے مضبوط اور توانا ہیں کہ اس دیوار کو دروازے کے کواڑ کی طرح کھول لیتے ہیں اور مریض کو اٹھانے جاتے ہیں، اور میرا علم اور تجربہ منہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ الفاظ، محض الفاظ،
ملکہ نے فرش پر بڑی زور سے پاؤں مار کر کہا، کھوکھلے الفاظ! کیا یہ الفاظ کسی دکھیارے کا دکھ مٹا سکتے ہیں؟ کسی روگ کو روگ سے نجات دلا سکتے ہیں؟ کسی روگی کو روگ سے نجات دلا سکتے ہیں؟ کیا آپ کے الفاظ میں اتنی طاقت ہے کہ کسریٰ کے روگ کو چوس لیں؟ نہیں ملکہ فارس، طبیب نے بڑے تحمل سے کہا اور کانپتے ہوئے ہاتھ سے ملکہ کے بازو کو پکڑا اور اسے بٹھا کر کہا، الفاظ کسی کے دکھ اور کسی کے روگ کو مٹا نہیں سکتے، البتہ دکھ اور روگ کی اذیت کو ذرا کم کر دیا کرتے ہیں۔ حقیقت کے سامنے الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے، اور حقیقت اگر تلخ ہو تو عالم کے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ یوں لگتے ہیں جیسے خزاں شجر کے زرد پتے گر رہے ہوں، سوکھے ہوئے ان پتوں کو پھر ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ ہم کسریٰ کو حقیقت سے بے خبر رکھ رہے ہیں۔ ملکہ نے کہا، میں انہیں رقص اور نغمے سے بہلانے کی کب تک؟ بوڑھے طبیب نے کہا، ملکہ کسریٰ، تم کسریٰ سے اس حقیقت کو کب تک چھپائے رکھو گی؟ یہ رقص اور یہ نغمے اور یہ مخمل جیسے نرم و ملائم اور نوخیز جسم کسریٰ اور تشیر کا دل نہیں بہلا سکتے۔ اگر کسریٰ صرف شہنشاہ ہوتے تو وہ اپنے آپ کو بڑے حسین فریب دے سکتے تھے، فرار کے بڑے دلکش رافتے اختیار کر سکتے تھے، لیکن وہ جنگجو بھی ہیں۔ ان کے گھوڑے کے سموں نے زمین کے تختے کو ہلا ڈالا تھا۔ فارس کی اتنی عظیم شہنشاہی کسریٰ کے زور و بازو کا حاصل ہے۔ اس شہنشاہی کو انہوں نے رومیوں کی طاقتور فوج سے بچایا ہے۔ کسریٰ نے لڑائیاں لڑی ہیں، بڑے خونریز معارکے لڑے ہیں۔ اب وہ جنگجو اردشیر بیدار ہو گیا ہے۔ اب رقص و نغمہ اور یہ طلسماتی جوانیاں ان پر الٹا اثر کر رہی ہیں۔ اب وہ کسی رقاصہ اور کسی مغنیہ کو نہیں، ہرمز کو بلاتے ہیں، اندرغرض کا پوچھتے ہیں، بہیمن جزاوی اور انوشجان کو پکارتے ہیں۔ کہاں ہیں ان کے یہ سالار؟ تم انہیں کیا دھوکہ دو گی؟ کچھ نہیں، ملکہ نے آہ بھر کر کہا، کچھ بھی نہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن کچھ تو بتائیں، میں کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ کیا آپ مسلمانوں کو جانتے ہیں؟ یہاں چند عیسائی آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی پراسرار طاقت ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے میں ہم نے جن مسلمانوں کو آباد کر کے انہیں اپنا غلام بنا رکھا تھا اور جنہیں ہم کیڑے مکوڑوں سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہی مدینہ والوں کا بازو بن گئے ہیں، اور ہمارا لشکر ان کے آگے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے۔ یہ عقیدے کی طاقت ہے ملکہ فارس، طبیب نے کہا۔ تو کیا ان کا عقیدہ سچا ہے؟ نہیں ملکہ فارس، بوڑھے طبیب نے کہا۔ ایک بات کہوں گا جو شاید تمہیں اچھی نہ لگے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور بندے اس کے حکم کے پابند ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم اس راز کو سمجھی ہو ملکہ کسریٰ؟ نہیں بزرگ طبیب، ملکہ نے جواب دیا، میں نہیں سمجھ سکی۔ بادشاہی تو ایک خاندان اور اس کے ایک فرد کی ہوتی ہے، اس کا انجام تم دیکھ رہی ہو ملکہ کسریٰ، طبیب نے کہا۔ آج وہ ایک انسان جو اپنے آپ کو انسانوں کا بادشاہ سمجھتا تھا، بے بس اور مجبور اندر پڑا ہے اور اپنی بادشاہی کو بچا نہیں سکتا۔ اس کا لشکر پسپا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ان سپاہیوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایک خاندان اور ایک انسان کی شہنشاہی کی خاطر اپنی جانیں دیں؟ وہ جو ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں وہ بھاگتے ہوئے مر رہے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت تو ہے ہی نہیں، پھر لڑیں کیوں؟ وہ تمہارے خزانے سے ماہانہ وصول کرنے کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اور مسلمان طبیب نے کہا، مسلمان کسی ایک انسان کے آگے جواب دہ نہیں، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑتے ہیں اور اپنے امیر کا حکم مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اتنی کم تعداد میں بھی طوفان کی طرح بڑھے آ رہے ہیں۔ ملکہ فارس، عقیدہ اپنا اپنا اور مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے۔ میں علم اور تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ جب ایک خاندان اور ایک انسان اپنے آپ کو شہنشاہ بنا لیتا ہے اور انسانوں کو انسان سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، تو ایک دن آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنی فوج کو بھی اور اپنی رعایا کو بھی تباہی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتی، ملکہ نے کہا۔ میں سمجھنا نہیں چاہتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ کسریٰ صحت یاب ہو جائیں۔ کچھ کرو بزرگ طبیب، کچھ کرو۔ کچھ نہیں ہو سکتا ملکہ فارس، طبیب نے کہا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ خبر لے آؤ کہ مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال دیا گیا ہے، یا خالد بن ولید کو زنجیروں میں باندھ کر کسریٰ کے دربار میں لے آؤ تو کسریٰ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایسی خبر کہاں سے لاؤں؟ ملکہ نے رنجیدہ اور شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ مدینہ کے اس سالار کو کیسے زنجیروں میں باندھ کر لے آؤں؟ اگر میرے سالار شکست کھا کر زندہ آ جاتے تو میں ان کی ٹانگیں زمین میں گاڑ کر ان پر کتے چھوڑ دیتی۔ وہ سر جھکائے ہوئے چل پڑی۔
ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا آیا اور محل کے باہر رکا۔ ملکہ دوڑتی باہر گئی، بوڑھا طبیب بھی اس کے پیچھے گیا۔ وہ ایک کماندار تھا۔ گھوڑے سے کود کر وہ ملکہ کے سامنے دو زانو ہو گیا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں سفید تھیں۔ چہرے پر صرف تھکن ہی نہیں، گھبراہٹ بھی تھی۔ کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ ملکہ نے پوچھا اور شاہانہ جلال سے بولی، اٹھو اور فوراً بتاؤ۔ کوئی اچھی خبر نہیں، کماندار نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ مسلمانوں نے پورا لشکر کاٹ دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر دریائے خصیف کے کنارے اس طرح قتل کر دیا ہے کہ دریا میں خون چل پڑا۔ دریا خشک تھا، مسلمانوں کے سالار نے اوپر سے دریا کا بند کھلوا دیا تو بعد کلی خون کا دریا بن گیا۔ تم کیوں زندہ واپس آ گئے ہو؟ ملکہ نے غضبناک آواز میں پوچھا۔ کیا تم میرے ہاتھوں کٹنے کے لیے آئے ہو؟ میں اگلی جنگ لڑنے کے لیے زندہ آ گیا ہوں، کماندار نے جواب دیا۔ میں چھپ کر اپنے لشکر کے قیدیوں کے سب جسموں سے الگ ہوتے دیکھتا رہا۔ خبردار، ملکہ نے حکم دیا، یہ خبر یہیں سے واپس لے جاؤ شہنشاہ فارس کو۔ شہنشاہ فارس یہی خبر سننے کے لیے زندہ ہے۔ ارد شیر کی آواز سنائی دی۔ ملکہ نے اور طبیب نے دیکھا ارد شیر ایک ستون کے سہارے کھڑا تھا۔ دو بڑی حسین اور نوجوان لڑکیوں نے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ یہاں آؤ، اس نے کماندار کو حکم دیا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ کوئی آیا ہے، کہو کیا خبر لائے ہو؟ کماندار نے ملکہ اور طبیب کی طرف دیکھا۔ ادھر دیکھو، ارد شیر نے گرج کر کہا۔ بولو، کماندار نے وہی خبر سنا دی جو وہ ملکہ کو سنا چکا تھا۔ کسریٰ ارد شیر آگے کو جھک گیا۔ دونوں لڑکیوں نے اسے سہارا دیا۔ ملکہ نے لپک کر اس کا سر اوپر اٹھایا۔ بوڑھے طبیب نے اس کی نبض پر انگلیاں رکھیں۔ ملکہ نے طبیب کی طرف دیکھا۔ طبیب نے مایوسی سے سر ہلایا۔ فارس کسریٰ ارد شیر سے محروم ہو گیا ہے، طبیب نے کہا۔ محل میں ہڑبوم مچ گئی۔ ارد شیر کی لاش اٹھا کر اس کے اسی کمرے میں لے گئے جہاں اس نے کئی بار کہا تھا کہ عرب کے ان لٹیروں بدوؤں کو فارس کی سرحد میں قدم رکھنے کی جرت کیسے ہوئی۔ اس نے اسی کمرے میں ولید کے بیٹے خالد رضی اللہ عنہ اور حارثہ کے بیٹے مسنہ کو زندہ یا مردہ لانے کا حکم دیا تھا۔ اپنے حکم کی تعمیل سے پہلے ہی اس کمرے میں اس کی لاش پڑی تھی۔ وہ شکستوں کے صدموں سے ہی مر گیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا کہ لڑنے والے لشکر تک کسریٰ کی موت کی خبر نہ پہنچنے دی جائے۔ مسلمانوں کے پڑاؤ میں ایک گھوڑا سر پر دوڑتا داخل ہوا۔ اس کا سوار چلا رہا تھا، کہاں ہے ولید کا بیٹا؟ گھڑ سوار بازو بلند کر کے لہراتا آ رہا تھا۔ باہر آ ابن ولید۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑی تیزی سے سامنے آئے۔ ابن ولید، سوار کہتا آ رہا تھا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تیری دہشت نے ارد شیر کی جان لے لی ہے۔